ہم ایک ایسے وقت سے گزر رہے ہیں جب ہمیں کام پہ سفر کرتے ہوئے اور ہر اس جگہ جہاں اور لوگ ہوں ماسک پہننا پڑتا ہے۔ اب ہمیں ان تصویروں میں ماسک کے بغیر دیکھیں گے، لیکن کورونا سے بچنے کے لیے ماسک پہننا بہت ضروری ہے۔ فرزانہ، آپ کو پھر دیر ہو گئی ہے، یہ ایک عادت بنتی جا رہی ہے۔ کریم، مجھے گھر میں کچھ چیزوں کا انتظام کرنا پڑا کیونکہ میری ساس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میں غیر حاضر نہیں ہوں، میں صرف 15 منٹ دیر سے آئی ہوں۔ ہم کام کی جگہ پر ہیں، آپ کو خاندانی معاملات گھر پر چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ مدثر کو دیکھیں، کیا وہ کبھی ان مسائل کو سامنے لاتا ہے؟ وہ ہمیشہ نظم و ضبط رکھتا ہے۔ مدثر کا وارہ ہے کریم، گھر میں اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہر چیز کے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ حسینہ، میں کریم سے مایوس ہوں۔ وہ ہمیشہ کام اور گھریلو زندگی میں توازن قائم کرنے کی کوشش کے دباؤ کو نہیں سمجھتا۔ جی ہاں، میں اس سے اتفاق کرتی ہوں، اور میں نے دیکھا ہے کہ فاطمہ کریم کے برعکس کام اور گھریلو زندگی میں توازن قائم کرنے کے حوالے سے زیادہ معاون ہے۔ ان سے رجوع کرنا آسان ہے۔ اور مدثر، وہ مجھ سے 3 سال جونیئر ہے، لیکن چونکہ وہ ہمیشہ دستیاب رہتا ہے اس لیے سنبھالنا پڑتا ہے۔ اور میرے شوہر سہیل، ٹھیک ہے، میں کریم کو کیسے الزام دوں؟ سہیل کا بھی یہی رویہ ہے، وہ بالکل گھر میں کوئی مدد نہیں کرواتے۔ فاطمہ، کام پر کچھ خواتین ملازمین سے نمٹنا ان دنوں ایک ڈراؤنا خواب جیسا ہے۔ آپ فرزانہ کو جانتی ہیں نا؟ کام پر دیر سے آنے کی وجہ کے طور پر اس نے مجھے گھر اور کام کرنے کے بارے میں ایک بہانہ دیا۔ جب میں کارکن تھی تو میں بھی ایسے مرحلے سے گزری ہوں۔ لیکن آپ تو کام پر بہت زیادہ توجہ دیتی ہیں۔ میں دیتی ہوں اور میں دیتی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ بہت سی خواتین ملازمین بھی ایسی ہی ہیں۔ یہ صرف اتنا ہے کہ انہیں صحیح مدد کی ضرورت ہے۔ مدد؟ ہاں، مجھے ایک بات بتائیں، آپ کی بیوی ایک گھریلو خاتون ہے، ٹھیک ہے؟ تصور کریں کہ وہ ایک ماں کے لیے دور ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ کا بیٹا اسکول میں ہے، ٹھیک ہے؟ اشیاء خورد و نوش، کھانا پکانا وغیرہ۔ یہ مختلف ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک عورت کو مرد کے مقابلہ میں گھریلو خاتون دستیاب نہیں ہے۔ وہ خود گھریلو خاتون بھی ہے اور بدقسمتی سے دیکھ بھال کے کام کی ذمہ دار بھی ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ یوسف کے بعد شبانہ نے کام نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کیا آپ نے کبھی شبانہ سے پوچھا ہے کہ کیا وہ کام کرنا چھوڑنا چاہتی ہے؟ کیا آپ نے واقعی کام جاری رکھنے میں اس کی مدد کی؟ میں نے اس سے اصل میں کبھی نہیں پوچھا۔ ہمیں خواتین کو کام جاری رکھنے کے لیے صحیح مدد اور ماحول فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ فرزانہ قابل نہیں ہے؟ نہیں، وہ مخلص ہے۔ کام کے دوران وہ کافی پیداواری ہے۔ آپ جانتی ہیں، میں مدثر کو یہ اضافی ذمہ داری دیتا رہا ہوں کیونکہ وہ کام پر زیادہ گھنٹے گزارتا ہے۔ وہ آزادانہ طور پر یہ کر سکتا ہے کیونکہ گھر میں کوئی بھی اس پر منحصر نہیں ہے، لیکن کام میں وہ فرزانہ کے مقابلے میں کم تجربہ کار ہے اور کم ہنرمند ہے۔ اصل میں آپ اپنی ٹیم کے ارکان کی مہارتوں کو مکمل طور پر استعمال کرنے سے محروم ہیں۔ صنف اور ان کے عہدے یا مقام کے بارے میں کسی شخص کا تاثر کام کی جگہ کے طائل پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اسے طاقت کی حرکیات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جنس اکثر طاقت کی صنفی حرکات کی تشکیل میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بچپن سے ہی صنف کے بارے میں رسمی دقیانوسی تصورات کا پرچار کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ کام کی جگہ پر بھی مرد روتے نہیں ہیں، خواتین کو نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے وغیرہ۔ کام کی جگہ پر یہ ضروری ہے کہ ہم صنف کے لحاظ سے دوسروں کے طرز عمل کے بارے میں توقعات کو دقیانوسی نہ بنائیں۔ جب کیریئر کی بات آتی ہے تو یہ خاص طور پر اہم ہے۔ معاشرے کے اصول خواتین اور مرد کو اکثر گھر میں مختلف کردار اور توقعات رکھنے کے باعث بنتے ہیں۔ خواتین کے لیے، جن کی اکثر گھر میں زیادہ دیکھ بھال کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس سے ملازمین کی تشخیص کے لیے منسوئی حدود پیدا ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کریم مدثر پر زیادہ انحصار کرتا ہے کیونکہ وہ زیادہ دستیاب ہے، جبکہ فرزانہ زیادہ تجربہ کار اور ہنرمند کارکن ہے۔ روزانہ کام کی جگہ پر گھریلو زندگی اور کام کے توازن پر غور کرنا اور اپنی ٹیم کے ہر رکن سے بہترین فائدہ حاصل کرنے کے لیے لچک پیدا کرنا ضروری ہے۔
خواتین کو صحت کے مزید مسائل ہو سکتے ہیں جن میں حیض اور زچگی کی صحت شامل ہیں۔ انہیں روزمرہ کی زندگی میں اس کا انتظام کرنا ہوتا ہے اور مردوں کے مقابلے میں اپنی صحت اور دیکھ بھال کے بارے میں بہت سی چیزوں پر غور کرنا ہوتا ہے۔ خواتین کے ساتھ کام کرتے وقت اس سے آگاہ ہونا ضروری ہے کیونکہ وہ کام اور گھر کی دیکھ بھال کے علاوہ ان کو بھی سنبھالتی ہیں۔ صنفی کرداروں کا خیال رکھنا اور خواتین کی صحت کو مخصوصی ضروریات پر غور کرنا زیادہ صنفی حساس ہونے کی نشانی ہے۔ صنفی حساس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خواتین کارکن کی ضروریات کے بارے میں آپ زیادہ ہمدردی رکھتے ہیں، جیسے کہ بچوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری کا بوجھ جو وہ اٹھاتی ہیں۔ مجموعی طور پر کام کی جگہ پر ہم آہنگی کی تشکیل کے لیے زیادہ ہمدردی اور صنفی حساسیت کی ضرورت ہے۔